آج کی اس نشست میں، آج کی اس گفتگو میں ایک عظیم ترین شخصیت جو نہ صرف آج شہرت کے بام عروج پر ہے بلکہ جس زمانے میں حضرت جلوہ گر تھے اس زمانے میں بھی ان کی شہرت، ان کی مشہوری اور ان کی عزت زبان زد عام و خاص تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی شخصیت پر، ان کی فضیلت اور برتری کے اعتبار سے دیگر کئی صحابہ پر ان کی ترجیح اور ان کی افضلیت کے قائل تھے، اور یہی اجماع اہل سنت بھی ہے۔ آج جس شخصیت پر ہمیں گفتگو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا اپنے نبی کے طفیل، اللہ کریم نے ان کو بھی ہمہ جہت شخصیت عطا فرمائی۔ علم، وقار، تمکنت، تحمل، بلند خیالی، حسن انتظام، روب، علم دوستی، غربا پروری، بلند اخلاقی، بلند ہمتی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی گوناگون خصوصیات اللہ رب العزت نے اپنے اس بندہ مومن کو بڑی فیاضی سے مرحمت فرمائی، انہیں عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کی حیات طیبہ سے ہی حضرت کئی حوالوں سے مشہور و معروف تھے، اور جو وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ کریم ان کی عزتوں میں، ان کی رفعتوں میں، ان کی منقبتوں میں اور ان کی چاہتوں میں اضافہ ہی فرما رہا ہے۔ میری مراد مسلمانوں کے عظیم ترین دوسرے خلیفہ اور نبی کریم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی سے مانگی ہوئی مقبول دعا، مراد رسول، جانشین رسول، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ستاروں کی طرح، چاند کی طرح چمکنے اور دمکنے والے عظیم ترین صحابی، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی عزت و رفعت کے لیے اللہ جل شانہ سے سوال کر کے طلب فرمایا۔ حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے۔ بالاتفاق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، خلیفہ راشد، جن کو بے پناہ برکتیں اور بے پناہ فضیلتیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ارزانی ہوئی، حاصل ہوئی، یعنی یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سوال کر کے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ ایک بات بھی خود کئی فضیلتوں کی جامع ہے، ان کی حیثیت اور ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے یہ ایک واقعہ اور ایک دعائے رسول بھی بہت کافی ہے کہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول
یعنی عمر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت بھی حاصل ہوگی اور غلبہ بھی حاصل ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ دعا اپنی پوری جوبن کے ساتھ مانگی گئی، اور دعا اپنی پوری جوبن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہوئی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، بالکل ویسے ہی بنوعن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا مستجاب بھی ہوئی۔ حضرت سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے حالات میں واضح ترین فرق ہے۔ یہ آواز تھوڑی سی صحیح کرے، آواز اس کی کنٹرول کرے۔ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد دونوں کے حالات میں آسمان و زمین سے زائد کا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے 39 افراد مسلمان تھے۔ He was the 14th person۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 39 کے بعد 40ویں تھے، اور ان کے اسلام لانے تک یعنی ان کے اسلام لانے سے تھوڑا پہلے مسلمان دار ارقم میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کھلے عام اسلام کی تبلیغ کی بھی اجازت نہیں تھی، اور کھلے عام اللہ کی عبادات بجا لانے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اس وقت اسٹریٹجی یہی تھی اسلام کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت مبارکہ یہی تھی کہ ابھی اسلام کو پوشیدہ رکھا جائے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا اللہ سے مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما اور عزت عطا فرما، اور اللہ نے نبی کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو جس لمحے عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اسی لمحے سے اسلام کے غلبے میں اور اسلام کی شوکت میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ ایمان قبول کرتے ساتھ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آج تک مسلمان دار ارقم میں پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن یا نبی اللہ، آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، آج کے بعد مسلمان پوشیدہ طور پہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، آج ہی سے مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں گے۔ آج سے ہی اسی دن سے اللہ کریم جل شانہ نے اسلام کی شوکت میں مزید اضافہ فرما دیا، اور اسی دن 2 قطاروں کی صورت میں 40 مسلمان 39 ہو چکے تھے، 40ویں عمر فاروق اعظم تھے، 40 مسلمان حضور کے پیچھے، اور سب سے آگے اللہ کے نبی، اور ایک لائن کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری لائن کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم کھلے عام۔ یہ 40 بڑی شان سے اللہ کے نبی کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، اور کسی میں مجال نہیں تھا کوئی مصطفیٰ کے شیروں کا راستہ نہیں روک سکے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ اور اسی دن سے خانہ کعبہ میں کھلے عام عبادت شروع ہوئی، کھلے عام۔ آج سے پہلے تک مسلمان پوشیدہ طور پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے دار ارقم میں، لیکن آج سب پر واضح ہو گیا کہ آج سے مسلمان بنا کسی خوف کے اور بنا کسی پریشانی کے اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اس لیے کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ ایک بات ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی۔ اسی دن سے یہ بات سب پر کلیئر ہو گئی کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب
اسلام کو عزت اور شوکت اور سہولت اللہ کریم پہلے سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب کھلے عام عبادت شروع ہو گئی اور حضور کی دعا کی قبولیت سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھی کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو خوف نہیں ہوتا کہ ابو جہل یا عتبہ یا شیبہ یا ابو لہب مسلمانوں کو اعلانیہ طور پر کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اس شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، جس کو کہتے ہیں ہمہ جہت شخصیت۔ علم دوستی کو ان سے سیکھے، علم میں رسوخ کو ان سے سیکھے، انتظامی معاملات جس کو مینجمنٹ اسکل کہا جاتا ہے دور جدید میں، کوئی ان سے سیکھے۔ ملکی نظم و نسق سے لے کر افرادی اور معاشرتی نظم و نسق کوئی ان سے سیکھے۔ افراد کیسے تیار کیے جاتے ہیں کوئی ان سے سیکھے، لوگوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے کوئی ان سے سیکھے، فتنوں کا سر کیسے کچلا جاتا ہے کوئی ان سے سیکھے، اسلامی سیاست کیسے پریویل کرتی ہے کوئی ان سے سیکھے، اصولیات کیا ہوتے ہیں کوئی ان سے سیکھے، قرآن سے اور حدیث سے استنباط کرنا کوئی ان سے سیکھے، حدیث رسول کی حفاظت کیسے کی جائے گی، شہادت کسے کہتے ہیں گواہی لینا کوئی ان سے سیکھے۔ اپنی تربیت سے لے کر اپنے گھر والوں کی تربیت اور گھر والوں کی تربیت سے لے کر اپنی رعایا کی تربیت تک کیسے کی جاتی ہے کوئی ان سے سیکھے۔ شورا کیا ہوتی ہے، مشورہ کیسے دیا جاتا ہے، مشاورت اس کا بورڈ وہ کیسے ترتیب دیا جاتا ہے اور مشاورتی بورڈ میں کیسے لوگ شامل کیے جائیں، نو آبادیاتی علاقوں کا نظام کیسے چلایا جائے کوئی ان سے سیکھے، ایک باقاعدہ منظم عام فورس کیسے تیار کی جائے کہ عمر فاروق اعظم سے سیکھے، پوری ایک مینیجڈ فورس، آرمی، اسلامک فورس، اسلامی مجاہدین کیسے تیار کیے جاتے ہیں کوئی ان سے سیکھے۔ ان مجاہدین کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں کوئی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ بڑوں سے لے کر عمر میں اور علم میں اور مرتبے میں چھوٹے لوگوں تک سے علم کیسے حاصل کرنا ہے، ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، سوال کر کے ان سے علم کا ذخیرہ کیسے حاصل کرنا ہے کوئی سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ اپنی رعایا کی خبر گیری کیسے کرنی ہے، اپنی رعایا کا پورا خیال کیسے رکھنا ہے کوئی سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ ایک پوری سلطنت کو ایک مضبوط چین سے ایک پوری مضبوط کڑی میں مربوط رکھنا کیسے ہوگا وہ سیدی عمر فاروق اعظم سے کوئی سیکھے۔ جن لفظوں کو کہا جاتا ہے سنہرے الفاظ، جن اقوال کو کہا جاتا ہے اقوال زرعی، وہ اقوال زرعی کیا ہوتے ہیں کوئی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات، ان کے فرامین اور ان کے ارشادات کو سنے اور ان سے سیکھے۔ صوفی کیا ہوتا ہے، صوفی کیا ہوتا ہے، ایک صوفی بندہ، صوفی باصفا وہ کیا ہوتا ہے کوئی سیدی عمر فاروق اعظم سے سیکھے۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک باعزت لوگوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے وہ سیدی عمر فاروق اعظم سے کوئی سیکھے۔ طلب علم کے لیے کوششیں کرنا یہ کیا ہے کوئی ان
سیکھیں. عاجزی کیا ہے؟ تواضع کیا ہے؟ من وضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہ عاجزی کیا ہوتی ہے؟ یہ تواضع کیا ہوتا ہے؟ یہ انکساری کیا ہوتی ہے؟ یہ فروتنی کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ جس کو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی دولت قرار دیا گیا ہے کہ قناعت ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار اور بہت بڑی دولت ہے. یہ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ سے سیکھے. اہل بیت نبوت سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. ازواج مطہرات کا ادب کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. ایک نہیں سینکڑوں ڈائمنشنز ہیں، سینکڑوں جہات ہیں کہ جس جہت سے بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے، آپ ان کو اس جہت سے ایک کامل نمونہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے پائیں گے. ایک کامل نمونہ. شجاعت لے لیں، جرت لے لیں، خطابت لے لیں، مضبوط آثار لے لیں، مشکل سے مشکل ترین مرحلے میں کھڑے رہنے اور جمے رہنے اور وہاں پر ثابت قدم رہنے کی مثال ان سے لے لیں. نبی پر نثار ہونا کیا ہوتا ہے ان سے پوچھ لیں. نبی کے گستاخ کے خلاف ہمیشہ برہنہ تلوار لیے ہاتھ میں رہنا کیا ہوتا ہے عمر فاروق اعظم سے سیکھ لیں. کوئی نبی کے سامنے اونچی آواز کرے تو اس کو تنبیہ کیسے کرنی ہے یہ عمر فاروق اعظم سے پوچھ لیں، ان سے سیکھ لیں. تمام اسپیکٹ سے، تمام ڈائمنشن سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک انتہائی تجربہ کار تربیت یافتہ صحابی نظر آتے. انتہائی تجربہ کار، انتہائی تجربہ. He was well experienced, بہترین تجربہ کار. یعنی اتنی بڑی خصوصیات ان کو حاصل ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مدت انہوں نے بتائی، ایک مدت. اور دو ہی بندے ایسے تھے اللہ کے رسول کے تمام صحابہ میں، دو ہی اللہ کے بندے ایسے تھے جو حضور کی مجلس میں آنکھ اٹھا کر ادب سے آنکھ اٹھا کر اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے تھے اور اللہ کے نبی ان دونوں کی طرف نظر مبارک فرماتے تھے. یہ دونوں اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتے اور اللہ کے نبی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. تمام صحابہ میں حضور کی مجلس میں یہ دو ہی افراد تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر اور ایک کا نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ.